امریکہ ایران امن مذاکرات، پاکستان میزبانی کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، سالہ عسکری اور سول قیادت کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور سیکریٹری خارجہ بھی شریک ہوئے۔ شرکاء کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ ایران مذاکرات کے مقام کا دورہ، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد اسلام آباد عالمی توجہ کا مرکز۔ پاکستان کی میزبانی میں امن مذاکرات کل اور پرسوں اسلام آباد میں ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر پاکستان آئیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کلیباف مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ ایرانی وفد آج رات اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے تصدیق کر دی۔ امن مذاکرات میں خلیجی ممالک چین اور روس کا بھی بطور مبصر شرکت کا امکان۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں حساس بات چیت ہوگی۔ ڈیل وہی کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی ملاقات، امریکہ ایران مذاکرات کے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت، نیتلی بیکر کی جنگ بندی میں پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے آنے والے مہمانوں کو ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر پاکستان کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ ایران امریکہ جنگ بندی کرانے اور دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ فرنچ صدر کا اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر میکرون کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسی الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی فرما رواں نے امریکہ ایران جنگ رکوانے میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بحرینی قیادت کی جانب سے دکھائے گئے مثالی تحمل کو سراہا۔ ایران لبنان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کا تسلسل جنگ بندی معاہدے کو بے اثر کر دے گا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ ایران کی 10 تجاویز میں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ لبنان اور اس کے اتحادی مزاحمتی گروپ سیز فائر معاہدے کا ناگزیر حصہ ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی سطح پر ٹھوس انداز میں لبنان ایشو پر زور دیا تھا۔ لبنان ایشو پر پیچھے ہٹنے اور انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیز فائر کی خلاف ورزی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ امریکہ نے کبھی لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ نہیں کیا۔ ایران چاہتا ہے کہ معاہدہ لبنان کی وجہ سے متاثر ہو تو یہ اس کا اپنا انتخاب ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے کبھی بھی سیز فائر معاہدے کا حصہ نہیں تھے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ نئی ایرانی تجاویز زیادہ قابل فہم ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ ایران کے اندر کچھ عناصر اس عمل سے خوش نہیں ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا۔ معاہدہ ناکام ہوا تو غیر معمولی فوجی رد عمل دیا جائے گا۔ ٹرمپ کا امریکی فوج کو ایران کے قریب تعینات رہنے کا حکم۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا معاہدے کی مکمل پاسداری تک افواج ایران کے ارد گرد تعینات رہیں گی۔ کسی بھی وجہ سے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر حملے شروع ہو جائیں گے۔ ایسی بمباری ہوگی جو پہلے کسی نے نہیں دیکھی۔ نیٹو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا جب ہمیں ضرورت تھی۔ مستقبل میں بھی نیٹو پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی جریدے کے مطابق ٹرمپ کا ایران جنگ میں حمایت نہ کرنے پر نیٹو کو سزا دینے پر غور۔
دنیا دیکھ رہی ہے امریکہ اپنے وعدوں پر کتنا عمل کر رہا ہے، جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ عالمی برادری لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے، سیز فائر اور اسرائیل کے ذریعے جنگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، امریکہ جنگ یا امن میں سے ایک کا انتخاب کر لے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ عباس اراغچی کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ امریکہ اور اسرائیل کا لبنان میں جنگ بندی معاہدہ ماننے سے انکار، اسرائیل کی بمباری میں 254 لبنانی شہید، 1100 زخمی۔ لبنان میں آج یوم سوگ، سول ڈیفنس کے اعداد و شمار کے مطابق بیروت میں 92، مضافاتی علاقوں میں 61 شہادتیں، نباتیہ میں 28، بالبک میں 18، سور میں 17 لبنانی شہید، عالیہ میں 17، سیدہ میں 12 اور ہرمل میں 9 شہادتیں۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کے سیکریٹری علی یوسف کو شہید کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ کا اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری کے بعد جوابی حملہ، شمالی اسرائیل کے شہر کریات شمونا پر راکٹوں کی بارش کر دی، لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل بند کر دیا، میڈیا رپورٹس کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں بارودی سرنگیں موجود ہیں۔ پاسداران انقلاب نے متبادل راستے متعین کر کے نقشہ جاری کر دیا، آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جہازوں سے فی بیرل $1 ٹول ٹیکس وصول کرے گا، ادائیگی کرپٹو کرنسی میں کی جائے گی۔ تہران نے مصالحت کاروں کو آگاہ کر دیا، برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر کا آبنائے ہرمز کو ٹول فری رکھنے کا مطالبہ۔ جنگ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز کھلنے میں تاخیر، امریکی خام تیل اور عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت میں 4% اضافہ، دونوں آئلز کی $98 میں ٹریڈنگ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال، پاکستان سمیت ایشیا کی تمام اسٹاک مارکیٹس میں مندی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 293 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس میں 1,65,517 پر بند۔ پاکستان میں سونا $9,500 سستا، 1 تولہ $4,94,662 کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $4,782 فی اونس میں ٹریڈنگ۔ پاکستان کا قیام امن کے لیے سفارتی مشن تیز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی، کویت، ازبکستان، کینیڈا اور ہسپانیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ نائب وزیر اعظم نے خطے کی حالیہ صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار، کویت اور ازبکستان کا امن مشن میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان۔ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی استحکام اور امن کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ اسپین کا پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا اعتراف، وزیر خارجہ ہوزے مینوئل نے کہا کہ پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کی امن کوششوں میں دوست ممالک کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ اسپین کا ایران میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان، وزیر خارجہ جوزے مینوئل البرویز کہتے ہیں کہ تہران میں اپنے سفیر کو واپس جا کر سفارتخانہ دوبارہ کھولنے کی ہدایت کر دی، جنگ کی وجہ سے سفارتخانہ مارچ میں بند کر دیا گیا تھا۔